ہندوستان اور پاکستان میں ایک بنیادی فرق ہے۔ فرق یہ ہے کہ پاکستان میں شعراء کی فہرست الگ ہے، منقبت خواں حضرات کی فہرست الگ ہے۔ منقبت خواں حضرات جن کو خدا نے شعور ترنم دیا ہے وہ شعراء کے کلام پڑھتے ہیں، مگر وہ کبھی اس بات سے انکار نہیں کرتے کہ میں کس کا کلام پڑھ رہا ہوں، یعنی کسی کے کلام کو اپنا کلام بنا کے وہ نہیں پڑھتے ہیں بلکہ بتا کے پڑھتے ہیں۔ مگر میرے ہندوستان کا مقدر ایسا ہے کہ میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتا کہ ابھی آج جو آپ نیا کلام کہہ کے لائیے، اگلی دوسری محفل میں آپ اسی کا الٹ پھیر سن لیجئے۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو فنکار حضرات ہیں، جو کہنے والے ہیں، ان کا دل ٹوٹتا ہے، اس لیے کہ جو مضامین جن کو مولا نے عطا کیے ہیں وہ ان کے پاس ہی رہیں تو ان کی شناخت بن جائیں۔ مگر ایک اچھا شعر اگر اسی کو 10 زاویوں سے الٹ پلٹ کے یا اپنے نام سے پڑھا گیا تو یہ نامناسب سی بات ہوتی ہے۔ یہ ہندوستان میں ایک مرد ہے جسے کہہ دینے میں مجھے کوئی عار نہیں تھا۔ میں اکیلا ہوں جہاں میں کوئی ثانی نہ نظیر، میری ٹھوکر میں زمانہ، میں امیروں کا امیر، یہ تعارف بھی عیاں کرتا ہے میری توقیر، میں ہوں آقائے جہاں اور میرا آقا شبیر، ہمت تشنہ لبی جرأت احساس ہوں میں، ساری دنیا مجھے پہچان لے، عباس ہوں میں، محرم راز رسول دو سرا سے پوچھو، گر یہ عقدہ ہے کسی عقدہ کشا سے پوچھو، خاص نقطہ ہے اسے نقطہ با سے پوچھو، خاص نقطہ ہے اسے نقطہ با سے پوچھو، میری خلقت کا سبب شیر خدا سے پوچھو، ارے قرۃ عین رسول عربی کی خاطر، اور میں تو زندہ ہوں حسین ابن میں تو زندہ ہوں حسین ابن علی کی خاطر۔ 2 بند صرف پڑھوں گا، رجس کے 2 بند، میں تو زندہ ہوں۔ اب آپ نے اتنی محبتوں سے فرمائش کی ہے تو یہ 2 بند اس کے پڑھے دیتا ہوں کہ میں تو زندہ ہوں حسین ابن علی کی خاطر، ہے میرے وار کی رفتار ہوا کو معلوم، ہے میرے وار کی رفتار ہوا کو معلوم، خادمہ تیغ علی ہے میرے حملے مخدوم، سبھی جرأت کی صفوں میں ہے ازل سے میری دھوم، اور جسم جب ہونے لگیں گے ابھی جاں سے محروم، ارے ہر شجاعت کے دھنی حق کے ولی آئے ہیں اور تم یہ کہتے ہوئے بھاگو گے، تم یہ کہتے ہوئے بھاگو گے۔ علی آئے کیوں؟ اس لیے کہ اپنے دل میں ہے جمع فاتح خیبر کی امنگ، اپنے دل میں ہے جمع فاتح خیبر کی امنگ، ارے سنگ کو موم کریں ہم تو کبھی موم کو سنگ، زندگی لمحوں میں بے دینوں پہ ہو جائے گی تنگ، وہ بھول جائیں گے ابھی رستم و سہراب کی جنگ، اب سارے نوجوان متوجہ ہوں، بھول جائیں گے ابھی رستم و سہراب کی جنگ، ارے ہم جو تلوار کے قبضے میں کلائی دیں گے ان کے اجداد بھی قبروں سے تو ہم جو تلوار کے قبضے میں کلائی دیں گے۔ یہ کاظم جرولی صاحب کے شعر ہیں۔ یا علی القمہ یاد تو ہوگا جو ستم ڈھایا ہے، تیرے ہوتے ہوئے بے شیر میرا پیاسا ہے کوئی موج میسر نہ کوئی قطرہ ہے، پھر بھی قدموں پہ ندامت سے جو سر رکھا ہے، حر کو آقا نے میرے میں نے تجھے شاد کیا، سر کو قدموں سے اٹھا جا تجھے آزاد کیا، نام عباس کا جو لکھ کے پہنا دیتا ہے اس کے بچے کو خدا شیر بنا دیتا ہے، تھک کے سو جاتے ہیں بچے جو عزا خانوں میں، اپنے دامن کی ملک ان کو ہوا دیتا ہے، اتنی دولت بھی کہاں تیرے خزانے میں یزید جتنی ایک شہ کا آزادار لٹا ہے۔ آئیے حضرات، آپ کے حکم کی تعمیل کی، آج میں نے سوچا تھا کہ اس جشن میں
زاہد کاظمی صاحب نظامت کریں گے اور میں نیا مسدس آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، مگر ایسا ہوا کہ نظامت ہمیں کو پوری شب کرنی پڑی، زاہد صاحب کی آواز گرفتہ ہو گئی، تو انشاءاللہ پھر کسی محفل میں وہ مسدس سناؤں گا جس کے 2 بند میں نے آغاز میں آپ کی خدمت میں پیش کیے تھے۔ آئیے، وعدہ نہیں، اب وقت بہت ہو گیا ہے، فہرست بہت ہے، نہیں فہرست بہت ہے، مہمان شعراء ہیں، ہم تو آپ کی خدمت میں کلام پیشی کرتے رہتے ہیں۔ آئیے ہم اب اپنا وعدہ نبھاتے ہیں اور گزارش کرتے ہیں جناب بیتاب ہلوری صاحب۔ وزیر ریلوے فرما گئے ہیں، وزیر ریلوے فرما گئے ہیں کہ اے سی کا کرایہ بڑھ گیا ہے۔ وزیر ریلوے فرما گئے ہیں کہ اے سی کا کرایہ بڑھ گیا ہے، جناب کنوینر بھی کاش کہہ دے نہ گھبرانا لفافہ بڑھ گیا۔ کیا حسن اب یہاں سے میں مدح ممدو بہت دیر سے آپ لوگوں نے نہیں سنی ہے، میں حاضر کر رہا ہوں کہ بزم شہزادہ غیبت سے گیا کوئی نہیں، بزم شہزادہ غیبت سے گیا کوئی نہیں، 1400 شعر سنے اور تھکا کوئی نہیں، 1400 شعر سنے اور تھکا کوئی نہیں، تو بغض حیدر کی فلائٹ میں سفر مت کرنا، لینڈنگ ان کی جہنم کے سوا کوئی نہیں۔ فلائٹ میں سفر مت کرنا، لینڈنگ ان کی جہنم کے سوا کوئی نہیں، لینڈنگ ان کی جہنم کے سوا کوئی نہیں۔ آپ حضرات بہت اچھا سن رہے ہیں، میں بھی بہت اطمینان سے پڑھ رہا ہوں کہ الفت ہے میرے دل کو شہ مشرقین سے، الفت ہے میرے دل کو شہ مشرقین سے، دن کٹ رہے ہیں اس لیے آرام و چین سے، دن کٹ رہے ہیں اس لیے آرام و چین سے، اور نام علی جو لکھ کے عریضہ روا کیا، اسپیڈ اس کی تیز تھی ایروپلین سے۔ کیمرہ مین حضرات سے گزارش کر رہا ہوں کہ پیچھے بھی کیمرہ گھماتے رہے تاکہ ساری دنیا دیکھے کہ لکھنؤ والے کس طرح داد دیتے ہیں۔ منکر حق سمجھ نہ پائیں گے، منکر حق سمجھ نہ پائیں گے، کیا ہے وجہ بقا تبرے کی، منکر حق سمجھ نہ پائیں گے، کیا ہے قرآن سے تبرہ ثابت کر رہا ہوں، منکر حق سمجھ نہ پائیں گے، علماء کرام تشریف فرما ہے، منکر حق سمجھ نہ پائیں گے، کیا ہے وجہ بقا تبرے کی، اور کہہ کے تبت یدا ابی لہب رب نے کی ابتدا تبرے کی۔ یقین جانیے میں انعام پانے کے لیے شعر نہیں کہتا، جو میرا دل کہتا ہے وہ میں کہتا ہوں کہ منکر حق سمجھ نہ پائیں گے، منکر حق سمجھ نہ پائیں گے، منکر حق سمجھ نہ پائیں گے، کیا ہے
तबर्रे की, कह के तब्बत यदा अबी लहब, रब ने की इब्तिदा तबर्रे की। कह के तब्बत यदा अबी लहब, रब ने की इब्तिदा तबर्रे की। बिल्कुल ताजा ताजा शेर सुना रहा हूं आपको कि मुझको हेल्दी देख के हैरान न हो अहले नजर, मुझको हेल्दी देख के हैरान न हो अहले नजर, पढ़ता रहता हूं कसीदा आबिदे बीमार का। मुझको हेल्दी देख के हैरान न हो अहले नजर, पढ़ता रहता हूं कसीदा आबिदे बीमार का। और 1 कुंटल 10 किलो है वेट मेरा, इसलिए मैंने खाया है तबर्रुक मजलिस शब्बीर। मैंने कहा बिल्कुल ताजा किताब सुनाऊंगा, यहाँ के बाद पुराना होगा, पहले यहाँ सुनाऊंगा उसके बाद। मुझको हेल्दी देख के, मुझको हेल्दी देख के हैरान न हो अहले नजर, पढ़ता रहता हूँ कसीदा आबिदे बीमार का। और 1 कुंटल 10 किलो है वेट मेरा, इसलिए 1 कुंटल 10 किलो 110, 1 कुंटल 10 किलो है वेट मेरा, इसलिए मैंने खाया है तबर्रुक मजलिसे शब्बीर का। और जब उनके तार कल्बे मुनाफिक से जुड़ गए, जब उनके तार कल्बे मुनाफिक से जुड़ गए, जन्नत को छोड़ा और जहन्नम को मुड़ गए। जब उनके तार कल्बे मुनाफिक से जुड़ गए, जन्नत को छोड़ा और जहन्नम को मुड़ गए। अब तारीखी कैनवस पे है अब तक ये सीनरी, शम्मा की लाश छोड़ के परवाने उड़ गए। तारीखी कैनवस पे है अब तक ये सीनरी, शम्मा की लाश छोड़ के परवाने उड़ गए। किसी बुजुर्ग शायर का शेर था, मेरे दिमाग में आ गया, मैंने उसे अपने तरीके से कह दिया। और यकीन जानिए मैं किसी के मिसरों को बुलाता नहीं, जब अपने आप आ जाते हैं तो मजबूर रखना पड़ता है। मैं 2 किताब और हाजिर कर रहा हूं कि मेयार का शरबत हो। खुदा का शुक्र है जितने शेर हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम की शान में सुनाए गए, किसी का तखय्युल मुझसे टकराया नहीं है। मेयार का शरबत हो कि बाजार का शरबत, मेयार का शरबत हो कि बाजार का शरबत, पीते हैं सभी शौक से त्योहार का शरबत। मेयार का शरबत हो कि बाजार का शरबत, पीते हैं सभी शौक से त्योहार का शरबत। अब दावा है मेरा मुझको शुगर हो नहीं सकती, पीता हूं फकत नजरे आलमदार का शरबत। दावा है मेरा मुझको शुगर हो नहीं सकती, दावा है मेरा मुझको शुगर हो नहीं सकती, पीता हूं फकत नजरे आलमदार का शरबत। और मौला अब्बास की ज़बानी 4 मिसरे। जिसके दिल में अली की विलायत है, पहले आदमी से लेकर आखिरी आदमी तक जो भी दिल से नारा लगाएगा, गाजी अब्बास उसकी मदद करेगा। नारा हैदरे, नारा हैदरे, नारा इस्तलवा। या अली तेरे चाहने
چاہنے والوں کا بھلا، فاطمہ زہرا کی دعا، حسنین کی چشم عطا، تیرے دشمنوں پر صبح و شام، تبرہ مکرہ 12ویں گولی 13واں چھرہ، ڈگن 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 حیدری۔ زہرا کی دعا، حسنین کی چشم عطا، تیرے دشمنوں پر صبح و شام، تبرہ مکرہ 12ویں گولی 13واں چھرہ، ڈگن 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 حیدری۔ شیر سماعت فرمائیں۔ چاہنے والوں کا بھلا، فاطمہ زہرا کی دعا، حسنین کی چشم عطا، تیرے دشمنوں پر صبح و شام، تبرہ مکرہ 12ویں گولی 13واں چھرہ، ڈگن 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 حیدری۔ قطع حاضر کر رہا ہوں۔ منافقین کو میں بے نقاب کر دوں گا، بہت صحیح، بہت صحیح۔ منافقین کو میں بے نقاب کر دوں گا، ہر ایک یزید کا جینا عذاب کر دوں گا، ہر ایک یزید کا جینا عذاب کر دوں گا۔ اگر امام فقط اتنا کہہ دیں اوکے گو، منافقین کو میں بے نقاب کر دوں گا، ہر ایک یزید کا جینا عذاب کر دوں گا۔ اگر امام فقط اتنا کہہ دے اوکے گو، تو فوج شام کو شامی کباب کر دوں گا۔ میں بے نقاب کر دوں گا، ہر ایک یزید کا جینا عذاب کر دوں گا۔ اگر امام فقط اتنا کہہ دے اوکے گو، تو فوج شام کو شامی کباب کر دوں گا، تو فوج شام کو شامی کباب کر دوں گا۔ اور ایک لفظ کا میں نے 2 مرتبہ استعمال کیا ہے اور دونوں الگ الگ معنی میں ہیں، سماعت فرمائے تبھی لطف آئے گا۔ کہ سخت مشکل میں جی لیا میں نے، سخت مشکل میں جی لیا میں نے، اپنے ہونٹوں کو سی لیا میں نے، سخت مشکل میں جی لیا میں نے، اپنے ہونٹوں کو سی لیا میں نے، اب پی لیا دور ہو گیا میرا، جب عالم دھو کے پی لیا میں نے۔ پی لیا دور ہو گیا میرا، جب علم دھو کے پی لیا میں نے۔ بالکل نئے نئے قطعات حاضر کر رہا ہوں، اس لیے بار بار دیکھنا پڑ رہا ہے کہ کٹ رہے ہیں جو بھی بزم حیدر کرار سے، کٹ رہے ہیں جو بھی
کا رشتہ ہے کسی مرحب کے رشتہ دار سے. کٹ رہے ہیں جو بھی بزم حیدر کرار سے, نوجوانوں کی نظر کر رہا ہوں کہ کٹ رہے ہیں جو بھی بزم حیدر کرار سے, ان کا رشتہ ہے کسی مرحب کے رشتہ دار سے. تو قبر کے لیپ ٹاپ میں جب مجھ کو پہنچائیں گے لوگ, قبر کے لیپ ٹاپ میں جب مجھ کو پہنچائیں گے لوگ, خلد میں جاؤں گا میں ای میل کی رفتار سے. قبر کے لیپ ٹاپ میں جب مجھ کو پہنچائیں گے لوگ, خلد میں جاؤں گا میں ای میل کی رفتار سے. اب کہا نبی نے علی مومنوں کے مولا ہیں, کہا نبی نے علی مومنوں کے مولا ہیں, کہا نبی نے علی مومنوں کے مولا ہیں. جنہوں نے مان لی ان کی وہ صالحین بنے, جنہوں نے مان لی ان کی وہ صالحین بنے. اور نبی کے قول سے 2-3 پھر گئے, پھر بھی علی سے لڑ کے امیر المنافقین بنے, علی سے لڑ کے امیر المنافقین بنے. اور ذوالعشیرہ میں دیکھیے صاحب, ذوالعشیرہ میں دیکھیے صاحب, دشمن دین کیسا ایٹتے ہیں. ذوالعشیرہ میں دیکھیے صاحب, دشمن دین کیسا ایٹتے ہیں. ارے اتنے پکے نمک حرام ہے یہ, ٹانگ کھا کر بھی ٹانگ کھینچتے ہیں. اتنے پکے نمک حرام ہے یہ, ٹانگ کھا کر بھی ٹانگ کھینچتے ہیں. اور ایک میں کچھ شعر بڑے ہی اعتماد کے ساتھ اور بھروسے کے ساتھ عرض کر رہا ہوں, انشاءاللہ پسند آئیں گے. کہ حیدر سے اگر جلی ہو, حیدر سے اگر جلی ہو, کھلیائے دہا جئی ہو. حیدر سے اگر جلی ہو, کھلیائے دہا جئی ہو. محشر کے دنہ الٹے لٹکائے دہا جئی ہو. محشر کے دنہ الٹے لٹکائے دہا جئی ہو. اور او آوا مورا مولا, او لاتو حبل بھاگو. او آوا مورا مولا, او لاتو حبل بھاگو. کعبہ میں اگر رکی ہا جتیائے دہا جئی ہو. او آوا مورا مولا, او لاتو حبل بھاگو. کعبہ میں اگر رکی ہو جتیائے دہا جئی ہو. اور میں نے کوئی اتنا سخت پربی لفظ نہیں استعمال کیا ہے جو اردو والوں کے سمجھ میں نہ آئے, میں تو عربی والوں کو سمجھا کے چلا آیا ہوں. کعبہ میں اگر رہی ہو رکی ہو جتیائے دہا جئی ہو. اور مجلس سے اگر بھگی ہو, ای جانے رہو بھیا. مجلس سے اگر بھگی ہو, ای جانے رہو بھیا. جنت کی دوریا سے دریائے دہا جئی ہو. مجلس سے اگر بھگی ہو, ای جانے رہو بھیا. جنت کی دوریا سے دریائے دہا جئی ہو. جنت کی دوریا سے دریائے دہا جئی ہو. یہ شعر خاص طور سے سماعت فرمائے کہ مضبوطی سے تو پکڑے ہو اسلام کے دامن کا. سبھی لوگوں سے توجہ کا طالب ہوں کہ مضبوطی سے تو پکڑو اسلام کے دامن
लादीन अगर बनी हो टपकाए दिहा गई। मजबूती से तू पकड़ो इस्लाम के दामन का, लादीन अगर बनी हो टपकाए दिहा जई हो, अब मरकद में अगर जई हो बेहुब्बे अली मौला, मरकद में अगर जई हो बेहुब्बे अली मौला, कोई ना उहा आइल रतिया होती। कोई ना वहाँ आई लतियाए दिहा जई हो, कोई ना वहाँ आई लतियाए दिहा जई हो, अब तू बागे फेदक चर के, अवधि में कह रहा हूँ मेरी मजबूरी है चर के इस्तेमाल, तू बागे फेदक चर के इतराए फिरो लेकिन, तू बागे फेदक चर के इतराए फिरा लेकिन, बकरे की तरह एक दिन खुटियाए दिहा जाइए। तू बागे फेदा चल के इतराए फिरा लेकिन, बकरे की तरह एक दिन खुटियाए दिहा जाई हो। और ये शेर नहीं है बल्कि मेरे दिल की आवाज है, खास तौर से जितने लोग यहाँ पर मौजूद हैं सबसे तवज्जो का तालिब हूं कि तू फातिमा ज़हरा का दरवाजा जलाए, हाँ तू फातिमा ज़हरा का दरवाजा जलाए, हाँ महशर में तू आरा से चिरवाए दिया। तू फातिमा ज़हरा का दरवाजा जलाए हो, महशर में तू आरा से चिरवाए दिहा जई हो। और हर शहर में मजलिस है, हर शहर में मातम है, हर शहर में मजलिस है, हर शहर में मातम है, अब ज्यादा अगर बोली हो लठियाए दिहा जई हो। हर शहर में मजलिस है, हर शहर में मातम है, अब ज्यादा अगर बोली हो लठियाए दिहा जई हो। और हैदर की अदावत में मर जई हो अगर बेटा, हैदर की अदावत में मर जई हो अगर बेटा, ले जाए के मरघट पर जलवाए दिहा जई हो। हैदर की अदावत में मर जई हो अगर बेटा, ले जाए के मरघट पर जलवाए दिहा जई हो। अब बेतबऊ दफन होई हो तू चाहे जहां लेकिन, बेतबऊ दफन होई हो तू चाहे जहां लेकिन, निचवे से सुए करबल सरकाए दिहा जई। बेतबऊ दफन हुई हो तू चाहे जहां लेकिन, निचवे से सुए करबल सरकाए दिहा जई हो। और जो कता मैं हर साल एक संजीदा कथा पढ़ता हूँ अपने बुजुर्गों के लिए, वो मैं हाजिर कर रहा हूँ। इस पर मैं बुजुर्गों से दाद चाहता हूँ। लादीन अगर बनी, लादीन टपकाए दिया जाइए। हाँ मजबूती से तू पकड़े हो इस्लाम के दामन का, लादीन अगर बनी हो टपकाए दिया जाइए। मजबूती से तू पकड़े हो इस्लाम के दामन का, लादीन अगर बनी हो टपकाए दिया जाई हो। हाँ देखिए साहब, मौला ने क्या याद दिलाया है
समाअत फरमाएं, 2 संजीदा किताब पढ़ूंगा। एक हमारे अहले सुन्नत के बड़े ही अच्छे शायर हैं, हमारे दोस्त भी हैं, उन्होंने एक शेर पढ़ा जनाब सैयद सज्जाद के सिलसिले में। ऐसा लगता था कि महफिल ख़त्म हो गई, अब इसके बाद कोई पढ़ नहीं पाएगा। वो शेर क्या था कि एक बीमार से जालिम को कोई क्या खतरा, एक बीमार से जालिम को कोई क्या खतरा, कितने नादान है जंजीर पिन्हाने वाले। ये शेर था, लग रहा था पूरी महफिल खत्म हो जाएगी। मेरे दिमाग पे हमने कहा कोई क्या खतरा। मैंने नाजिम से कहा कि ऐसा है कि मुझे हमेशा आप बाद में पढ़ाते हैं, लेकिन मैं फौरन एक कता इनके बाद पढ़ूंगा, उसके बाद चाहे जब पढ़वाइए। मैंने वो शेर नोट कर लिया था, एक बीमार से जालिम को कोई क्या खतरा, कितने नादान हैं जंजीर पिन्हाने वाले। मैंने वो खतरा उनको सुनाया कि देखिए क्या खतरा है। बीमारे मुसीबत थे मगर जाने अली थे, बीमारे मुसीबत थे। अगर ये कता न पढ़ देता तो मेरा ज़हन फट जाता, इसलिए मैंने कहा कि एक कता सिर्फ। बीमारे मुसीबत थे मगर जाने अली थे, सजदों की निगाहों में ये हम शाने अली थे। सजदों की निगाहों में ये हम शाने अली थे, इस वास्ते जंजीर में जकड़े गए सज्जाद जख्मी थे मगर शेर नया साले अली थे। बीमारे मुसीबत थे मगर जाने अली थे। बेताब साहब मौसम की कमी को वो खत्म। जी, बीमारे मुसीबत थे मगर जाने अली थे, सजदों की निगाहों में ये हम शाने अली थे, इस वास्ते जंजीर में जकड़े गए सज्जाद जख्मी थे मगर शेरे नयस्ताने अली थे। जख्मी थे मगर शेरे नयस्ताने अली थे। एक कता की फरमाइश आई है, लेकिन वो कता जो मैं सुनाने वाला था अपने बुजुर्गों से दाद चाहूंगा और नौजवानों से दुआ चाहूंगा इन 4 मिसरों पर। समाअत फरमाए कि खुदा का चाहने वाला नमाज पढ़ता है, खुदा का चाहने वाला नमाज, खुदा का चाहने वाला नमाज पढ़ता है, मियाने खंजरो नेज़ा नमाज पढ़ता है। खुदा का चाहने, चौथे मिसरे तक पहुंचने के लिए मतलब कहा है, अगर जरूरत ना होती तो ना कहता। मियाने खंजरो नेज़ा नमाज पढ़ता है, खुदा का चाहने वाला नमाज पढ़ता है, ये फर्शे मजलिसे शब्बीर वो मुसल्ला है जहां पे खाना काबा नमाज पढ़ता है। ये फर्शे मजलिसे शब्बीर वो मुसल्ला है जहां पे खाना काबा नमाज पढ़ता है। और वो शेर करो नजर तमन्नाए अली को, वो शेर करो नजर तमन्नाए अली को, तस्कीन मुहैया हो दिले बिनते नबी को। वो शेर करो नजर तमन्नाए अली को, तस्कीन मुहैया हो दिले बिनते नबी को। और ज़हरा ने कहा हजरत अब्बास को बेटा